آج سپریم کورٹ میں صبح اوورسیز پاکستانی ووٹرز کے مقدمے کے دوران سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو یہ کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق دینے کے لیے اگر قانون سازی کی ضرورت ہے تو نگران حکومت قانون سازی کرائے. یعنی 2 سال سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, 2 سال سے تو یہ آرڈرز نہیں آئے, اب نگران حکومت کے اوپر آ گیا ہے کہ وہ ہمارے اوپر کریں. لیکن پاکستان میں یہ الیکشنز کس طرح سے ہوں گے اگر تقریباً 43 سے 45 ملین ووٹرز کو 4.3 یا 4.5 ملین ووٹرز کو اگر اپنا حق رائے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, اور جو ہمارے ملک میں اکنامکلی اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور ویسے معیشت کا آج آپ کو حال پتہ چل جائے گا کہ ڈھانچہ ہمارا بالکل ٹوٹ پھوٹ چکا ہے, میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے ہم. رائٹ, ویری کوئکلی نسرین پرویز صاحبہ السلام علیکم. میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ کتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے کہ 1.5 سال سے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹس کا حل ہی نہیں ہو رہا. وعلیکم السلام مبشر صاحب. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اتنا پرانا مسئلہ ہے کہ 1994 میں جسٹس نعیم الدین کے دن میں جب وہ چیف الیکشن کمشنر تھے تو اکرم شیخ صاحب نے انیشیٹ کیا تھا, ان کے ساتھ ان کی ایک لا ایسوسیٹ تھیں جو برٹش نیشنل تھیں, وہ آئی تھیں, انہوں نے بڑی محنت کی اور ہم نے یہ پارلیمنٹ کو بھجوا دیا تھا لیجسلیشن کے لیے. لیکن نہ نیت اس وقت تھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی, اور اس کے بعد سے جتنی حکومتیں آتی رہیں اور جتنے چیف الیکشن کمشنرز آئے تقریباً سبھی کے دور میں یہ پوائنٹ ریز کیا گیا, چونکہ وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اوورسیز پاکستانیز کی جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں, جو آف کورس آپ نے اس وقت بھی انہوں نے یہی پوائنٹ ریز کیا تھا کہ وہ ہماری ملک کی معیشت میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. اس وقت جو سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ جنہوں نے یہ اب احکامات جاری کیے ہیں وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر الیکشن کمیشن کو سمجھ رہے ہیں, جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا کرنے کی پوزیشن میں ہے اور کیا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور معافی کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ 18ویں اور 20ویں ترمیم کا جو پارلیمنٹری فراڈ ہوا ہے یہ وہی گڑھا ہے جو 2 میجر پارٹیز نے اسی طرح دوسروں کے لیے, چھوٹی پارٹیز کے لیے بنایا, جس طرح 1974 میں بھٹو صاحب نے پولیٹیسائز کیا تھا الیکشن کمیشن کو, اور اس کا ایکسپیریمنٹ انہوں نے 1977 میں کیا اور بڑی سخت منہ کی کھائی انہوں نے, سب کے سامنے ہے, اب اس ہسٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بھی یہی نظر آتا ہے. پارلیمنٹ کے اقدامات کو کلیکٹیولی آپ فراڈ نہیں کہہ سکتے, یہ پاکستان کا سب سے ساورن ادارہ ہے, تو میں اس پہ کوشچن کروں گا اس لفظ کو. یہ اپنا پلیز لیٹس ریفریز our objections. جی, ہمایوں اختر صاحب نے جو بات کی, میں ایک شعر بس ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ خوشبو کہیں نہ جائے. آپ ان کو صرف شیخ وقاص کا نام بتا دیتی تھی, یہ چپ ہو جاتے کہ وہ بھی پارلیمنٹ میں تھے. میں بتا دوں کہ خوشبو کہیں نہ جائے یہ اصرار بہت ہے, اور یہ بھی آرزو کہ ذرا زلف کھولیے. خواہشات تو ان کی یہ ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں ٹیلی ویژن پر یہ سارے لوگ, ساری پارٹیز, لیکن ان کے عملی اقدامات لیجسلیشن کے وقت کچھ اور ہوتے ہیں. یہ اتنا ایزی مسئلہ تھا اوورسیز پاکستانیز ابھی تو ان کی پارلیمنٹری میجورٹی نہیں تھی, تو یہ تو obviously پورا اونس ان کے اوپر یہ نہیں آتا. رائٹ, ایک منٹ یہاں پہ میں نسرین پرویز صاحبہ کو لوں گا کیونکہ بہرحال شی از اے فارمر جوائنٹ سیکرٹری ECP. نسرین صاحبہ آپ نے سنی ساروں کی بات. جی, دیکھیں جاوید ملک صاحب اور فوزیہ قصوری کو میں 200% جو ہے وہ سیکنڈ کروں گی, سپورٹ کروں گی. اس وقت بھی سارا پرابلم یہی ہے کہ الیکشن کمیشن 2 میجر پارٹیز کی وجہ سے پولیٹیسائز ہو چکا ہے, اور سب جانتے ہیں اٹ از این اوپن سیکریٹ کہ 18ویں اور 20ویں ترمیم میں یہ تھیٹر لگایا گیا جس میں چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت ایک مہمان اداکار کی, ان کی کوئی ریٹ نہیں ہے الیکشن کمیشن میں. یہ سب جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کا 70% ووٹ اس وقت PTI کو جائے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. وجہ صرف یہی ہے, اور نگراں حکومت لیجسلیشن نہیں کر سکتی. اس وقت یہ حکم دینے کا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. سپریم کورٹ سے آپ ہی پوچھیے, آپ ہی جرت یہ کر سکتے ہیں. میں نے تو ایک دفعہ جرت کر کے دیکھ لی ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ اچھی طرح جانتے ہیں ان کے احکامات. اس کے بعد چینل. السلام علیکم, چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. اب آج پھر وہی ہوا کہ گو کہ سیاسی نہیں ہے, اور یہ سیاست سے اس معاملے کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. الیکشن کمیشن سے متعلق اصلاحات جو ریفارمز کا, اور آج اسمبلی میں جو تماشا ہوا, جس طرح بل کی کاپیاں پھاڑی گئیں اور شور شرابہ, وہ تو خیر ہماری ماشاءاللہ اسمبلیوں کی جو پروسیڈنگز ہیں ان میں اس طوفان بدتمیزی جو ہے نا, اس سے لوگ واقف بھی ہیں اور اس کے عادی بھی ہو چکے ہیں. کوئی کام سہولت سے ہونا ہی نہیں ہے, کنسنسس سے ہونا ہی نہیں ہے.
تو میں چونکہ الیکشن کمیشن سے میرا اتنا گہرا تعلق رہا ہے اور میں ظفر ہلالی صاحب کے پروگرام میں بھی بہت واضح طور پر یہ ای وی ایم مشین کے بارے میں بھی اور ریفارمز کے حوالے سے جو آئینی حیثیت ہے وہ بتا چکی ہوں کہ ریفارمز کرنا اسمبلی کا کام نہیں ہے. اسمبلی کا کام لیجسلیشن کرنا ہے، قانون سازی کرنا ہے، جو آج کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن بہت اچھا ہوتا کہ یہ اصلاحات الیکشن کمیشن کی طرف سے آتی اور الیکشن کمیشن اس میں اپنا پراپر جو ہے وہ طریقہ استعمال کرتا، جو کہ پہلے جس طرح ہوتا رہا ہے. لیکن ایسا کچھ اس لیے نہیں ہوا کہ خود الیکشن کمیشن کبھی بھی اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں رہا کہ وہ ریفارمز جو ہیں ان کے بارے میں سوچے اور ان کے بارے میں اسمبلی کو اعتماد میں لے اور انہیں بتائے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. جب یہ ڈاکیومنٹ تیار ہو جائے گا اور ڈاکیومنٹ تیار کرنے میں جو 9 اسٹیک ہولڈرز ہیں الیکشن کمیشن کے ان کو شامل کر کے انکلوڈنگ ممبرز آف دی پارلیمنٹ، ہر پارٹی کا ایک بندہ آ جائے الیکٹڈ ممبر اور آ کر اس ڈاکیومنٹ کی تیاری میں مدد کرے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دے. اور جب وہ ڈاکیومنٹ سب کی مرضی سے تیار ہو جائے تو پھر اس کو لیجسلیشن کے لیے دوسری مرتبہ اسمبلی میں بھیجا جائے. ایسا نہ کبھی ہوا. میں سکندر سلطان صاحب کو ذاتی حیثیت میں بالکل پسند نہیں کرتی، نہ ایز این آفیسر اور نہ ہی ایز اے ہیومن بینگ. ہی از ناٹ اے گڈ ہیومن بینگ اینڈ ہی از ناٹ این گڈ آفیسر. اب آئیے اس طرف کہ ہم ذاتیات کو ایک طرف رکھتے ہیں، چونکہ وہ پورے ایک ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت. یہاں ان کا سٹانس صحیح ہے. الیکشن کمیشن یہاں بالکل صحیح ہے کہ ای وی ایم مشینوں پر جب کوئی ابھی تک کوئی ایکسپیریمنٹ پراپرلی نہیں ہو سکا ہے تو آپ اسٹریٹ اوے جنرل الیکشن میں، اتنے بڑے الیکشن میں آپ مشین پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ اور ابھی آپ نے اوورسیز کے حوالے سے ووٹ، اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے حوالے سے مبشر لقمان سے ہمارا ایک ARY پر جو پروگرام ہوا تھا وہ آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے کہ اس میں اس پر بات ہوئی تھی کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں یہ ان کا پورا رائٹ ہے. جتنا وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں پاکستان کو اور پاکستان کی معیشت میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، خاص طور پہ فورن ریزروز جو ہیں آپ کے، تو وہ اپنے ملک میں ہونے والے انتخابات کی بدتمیزیوں اور جو جتنے غلط لوگ منتخب ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یقیناً وہ فکر مند رہتے ہیں چونکہ ان کو لوٹ کر پاکستان آنا ہے. تو الیکشن پروسیس میں جتنی بھی بدتمیزیاں ہیں اور اس کو خود الیکشن کمیشن کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا، لیکن نہ تو ول ہے. جب ول نہیں ہے تو وے کہاں سے آئے گا؟ ول تو اس وقت کامیاب ہوتی ہے نا جب آپ کی نیت بھی ٹھیک ہو اور آپ کرنا چاہتے ہوں. یا تو یہ کہ آپ کو آتا نہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بیوروکریٹس کا ادارہ نہیں ہے. بدقسمتی سے پچھلے جو ہے وہ 15 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک، 15 تو نہیں میں کہہ سکتی، یہ بابر اشتیاق احمد خان کے بعد سے 2009 سے لے کے اور آج 2021 تک مسلسل وہی DMG مافیا کے لوگ جو ہیں کبھی سیکٹری لگائے جاتے ہیں اور آپ ستم بالائے ستم ایک DMG آفسر کو آپ نے چیف الیکشن کمشنر بنا دیا. یہ بیسیکلی ٹیکنوکریٹس کا ادارہ ہے، اس میں بیوروکریٹس کا کوئی کام نہیں ہے. لیکن پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ کیوں یہ کرنا پڑا کہ اب یہ ٹیکنوکریٹس بھی نہیں رہے بلکہ یہ مینگوکریٹس ہو گئے ہیں. آموں کی پیٹیوں کے اوپر ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتے رہے اور یہ سب کچھ کنور دلشاد صاحب کے زمانے میں ہوا، حسن صاحب کے زمانے میں ہوا جب ٹیکنوکریٹس کو سیکٹری لگایا گیا. چیف الیکشن کمشنر تو پہلی مرتبہ لگا ہے الیکشن کمیشن میں ایک بیوروکریٹ. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ 18ویں ترمیم کا جو کڑوا پھل ہے اس سے قوم کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. چونکہ ایک تو صوبائی خود مختاری فائنینشیل میٹرز میں اس کا نقصان ہوا ہے. صوبے جو ہیں وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، نہ ہی وہ اس بجٹ سے کوئی کام کر رہے ہیں. وہ جو ان کو اختیار حاصل ہوا ہے خود مختاری وہ بجٹ استعمال کرنے کا، اس میں وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے کہ اب یہ جو 18ویں ترمیم ہے جو فساد کی جڑ ہے ساری، اس کو پہلے ختم کیا جائے اور کوئی متبادل ایسا نظام لایا جائے کہ نہ اسمبلی کے اراکین کو کوئی شکایت ہو اور نہ ہی ان اداروں کو جن اداروں کی وجہ سے 18ویں ترمیم نے بالکل تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے معیشت کی. صوبائی معیشت جو ہے، نہ ہیلتھ میں کوئی کام ہو رہا ہے نہ ایجوکیشن میں کوئی کام ہو رہا ہے. پرٹیکولرلی سندھ میں تو بالکل زیرو، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے.
تو اب اس کا ایک ہی حل رہ گیا ہے، آرڈیننسوں پر یہ سب کام کرنے سے بہتر ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جوتا اتارے، اس لیے کہ بہت زیادہ پانی یہاں تک آ چکا ہے۔ ایک سال کے لیے جیسے ہم جنرل امجد شعیب کے انٹرویو میں بھی، اور ایک بہت سیزنڈ بیوروکریٹ تھے قاضی آفاق ہمارے یہاں، ان سے بھی بات ہوئی تو سب کا یہی خیال ہے کہ ایک مینڈیٹ لے کر آئیں، اور ٹائم جس ٹائم کا کہیں کہ جی ہم نے 6 مہینے میں کرنا ہے، 1 سال میں کرنے ہیں سارے معاملات صحیح، وہ اسی ٹائم پر کام کریں اور سخت ترین جوتا اتاریں اور واپس چلے جائیں۔ جو مہنگائی کا حال ہے، اگر وہ آپ لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں اس حکومت نے، کیوں مصنوعی مہنگائی اتنی اس طریقے سے اس کی حوصلہ افزائی کیوں ہو رہی ہے؟ چونکہ پروونسز پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ پنجاب میں تو آپ کا اپنا چیف منسٹر ہے، وہ نالائق ترین چیف منسٹر جو ہے، وہ کیسے میجسٹریٹس کو اور کوالٹی کنٹرول والوں کو وہ کیسے بتائے گا کہ تم نے جا کر کیسے ریڈ کرنے، کیسے تم نے جو ہے وہ پرائس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے؟ نہیں، کسی چیز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے اس حکومت کا۔ ہاں، اس حکومت نے یہ جو اصلاحات کے حوالے سے بات کی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کا رائٹ ہے، ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، اور 20 سال پہلے جو کچھ ہوا، میں ظفر العالی صاحب کے پروگرام میں بہت ڈیٹیل میں اس پر بات کر چکی ہوں۔ اور جو الیکشن مشین کی بات ہو رہی ہے، وہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کا ایکسپیریمنٹ پہلے ہونا چاہیے کہ کہاں ہم یہ مشین استعمال کریں تو ہمیں کوئی اس میں اور کوئی ایسی دقت پیش نہیں آئے گی کہ پھر ہمیشہ کے لیے مشین والا معاملہ دفن ہو جائے۔ تو دیکھنا پڑے گا کہ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ لچک نہیں دکھائی گئی، ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، چونکہ خود پارٹیزن ہوئے میں چیف الیکشن کمشنر صاحب، ان کے اوپر یہ الزام ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رویے کو درست کریں۔ یہ جو سٹیل راڈ یہاں لگا کے فرعونیت وہ جو جتنی دکھا رہے ہیں، ان کی وجہ سے ابھی ایک بندے کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، جتنا انہوں نے اس کو تنگ کیا، وہ پنڈی میں پہلے اس کو بھیجا گیا۔ ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ ان کا رویہ اتنا عجیب و غریب رویہ ہے کہ پورا الیکشن کمیشن ان سے تنگ ہے۔ الیکشن کمیشن کے یا تو یہ ہوتا کہ آپ کوئی واقعی کوئی ایسا بہت اچھا کام کر رہے ہوتے کہ آپ لوگوں کو لوور لیول پر، ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ لیول پر لوگوں کو پارٹیزن ہونے سے بچا رہے ہوتے۔ آپ نے سنا کیمرے ویمرے بھی لگا لیے، کون کہاں جا رہا ہے، کس کے پاس بیٹھ رہا ہے، اچھی بات ہے۔ آئی ایگری ود دس کہ یہ مانیٹرنگ ہونی چاہیے، چونکہ لوور اسٹاف بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا، لیکن یہ اس رویے کی نشاندہی کرتا ہے جب آپ خود پارٹیزن ہوں اور آپ صرف یہ دیکھ رہے ہوں کہ جس پارٹی کے ساتھ میں ہوں اس پارٹی کے خلاف کون جا رہا ہے۔ تو اس پر ہم بات کریں گے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ دس بلانگس ٹو دی ایڈمنسٹریشن آف دی الیکشن کمیشن، وہ بھی خراب ہو گیا ہے۔ تو پلیز خدا کے لیے یہ جو اصلاحات جو کہ اب لوگ کورٹوں میں جائیں گے، اللہ جانے اب آگے کیا کیا ہوگا، اور ساری قوم کو اسی میں بزی رکھا ہوا ہے۔ جو جینوئن ایشوز ہے لوگوں کے، وہ سب سے بڑا مسئلہ جو جن ہے مہنگائی کا، اس نے لوگوں کی وائٹ کالرز کی چیخیں نکال دی ہیں۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں، وائٹ کالرز کی، جو جا کے چھپا کے اور سیلانی کے اور عقیل کریم ڈیڈی کے اور بحریہ ٹاؤن کے دسترخوانوں پر نہیں بیٹھ سکتے، وہ جے ڈی سی کے دسترخوانوں پہ نہیں بیٹھ سکتے، وہ آپ کی بنائی ہوئی وہ شامیانے لگے ہوئے پناہ گاہوں میں نہیں جا سکتے۔ ان کی بددعائیں اگر آپ کو لگ گئیں تو بہت برا ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ پوری قوم کو آپ نے بیکاری بنا دیا ہے، نہ کارخانے لگ رہے ہیں، نہ لوگوں کو روزگار مل رہا ہے۔ جب کارخانے نہیں لگیں گے اور لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا تو کہاں سے پراسپیرٹی آئے گی، کہاں سے آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی؟ یہ بہت برا ہو رہا ہے، اتنا برا ہو رہا ہے کہ اب میں سمجھتی ہوں کہ اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، میں بہت ادب سے، بہت معافی سے آپ سے گزارش کرتی ہوں، اور میرے ساتھ کتنے لوگوں کی آواز ہے اس پر آپ کو ہم بتا دیں گے کہ آپ خدا کے لیے جوتا اتار لیجئے، خدا کے لیے جوتا اتار لیجئے۔ یہ جوتے کے بغیر ٹھیک ہونے والے معاملات نہیں ہیں۔ خدا حافظ۔